بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، لا اکراہ فی الدین، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، یعنی واضح ہو چکی ہے ہدایت اور گمراہی۔ تو جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو، طاغوت، جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، یعنی وہ ایمان والا بنے، ایمان قبول کرے، تو اس نے پکڑ لیا ہے ایک مضبوط حلقہ، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ پکڑ لیا اس نے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، جیسے مضبوط حلقہ پکڑنے والا گرنے سے اور ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی سے تشبیہ دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کوئی اسلام کے حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی گمراہی، بربادی اور مصیبت سے بچائے گا، اس وقت تک جب تک کہ وہ خود ہی اس حلقے کو نہ چھوڑ دے، یعنی کوئی خود ہی اسلام کو نہ چھوڑ دے۔ اس کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت اس آیت میں دی گئی ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم موجود ہے جس میں زبردستی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں ایسا لگتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ قبول ایمان کے لیے جہاد و قتال کی تعلیم نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین ایمان سے متعلق ہے، دین جس کو قبول کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ تو قتال، قبول ایمان کے لیے قتال اور جہاد یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ دفع فساد کے لیے ہے۔ اگر ضروری ہوتا کہ ایمان قبول کرنا ہی پڑے گا تو اسلام کا جو حکم ہے جزیہ لے کر کافروں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفر پر رہیں اور ان کی حفاظت ہم کریں اور خالی جزیہ دیں، یہ حکم خود بتلا رہا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے اور قتال اور جہاد نہیں ہے۔ پھر یہ جہاد اور قتال کیوں ہے؟ دفع فساد کے لیے ہے کہ یہ جو کافر و مشرک لوگ ہیں یہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کریں اور قتال کر کے امت کو ان کے فساد اور ان کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ جیسے قرآن میں ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، اور اللہ تعالیٰ فساد والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ایمان کے قبول پر جبر و اکراہ ممکن بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان متعلق ہے دل سے، جو دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہے وہی کرے گا۔ اگر جسم پر قتال اور جہاد کے ذریعے زیادتی کی گئی تو جسم مسلمان نہیں ہوتا، دل مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کے قبول کرنے کے لیے آزادی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اشکال خود بخود رفع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ مددگار ہے۔ ولی کا ایک مطلب ہے مددگار اور ایک مطلب ہے رفیق۔ اللہ ولی، اللہ مددگار ہے کس کا؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، من الظلمات الی النور،
نکالتا ہے ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رفیق ہے شیاطین۔ اللہ تو مسلمانوں کا مددگار اور کافروں کے مددگار اور رفیق کون؟ شیطان۔ یخرجونہم، کہ یہ شیاطین ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف، کافروں کو، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر کا یہ ہے کہ اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا معلوم ہوا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور کفر سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ معلوم ہوا اس آیت سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کی دوستی میں بھی اندھیرا ہے۔ بہت سے مسلمان کافروں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو کافروں کی دوستی میں بھی اندھیرا ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکومت دی تھی، نمرود کو حکومت دی تھی، اور حکومت ملنے کے بعد وہ جھگڑا کر رہا ہے نبی وقت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں انکار کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جبکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر بے شک میرا رب سورج نکالتا ہے مشرق سے، فأت بہا من المغرب، تو اگر کر سکتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر لا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا، وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوم کو، بے انصاف قوم کو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مجادلہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں جو ڈیبیٹ ہو رہے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ وجہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن اس میں بجائے کامیابی کے اور دلوں کے جڑنے کے اور احقاق حق کے، اس سے اور زیادہ بزدلی اور کمزوری اور اسی طریقے پر اسلام اور مسلمانوں کی توہین سامنے آتی ہے۔ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، بکاؤ لوگ بیٹھنے کی وجہ سے، اور کئی وجوہات ہیں۔ پوری سازش کے تحت ان کے جوابات کو کنڈم کیا جاتا ہے اور اپنا مدعا اسلام کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی۔ جو حقیقی مناظرہ ہے اس کے جواز کی گنجائش اس آیت میں موجود ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں یہ مکالمہ ہوا ہے۔ تاکہ حق و باطل میں فرق ظاہر ہو جائے، اس لیے مناظرہ مجادلہ کرنا جائز ہے۔ ایک تو اس آیت سے ثابت ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حیران کیوں ہوا؟ وہ ایک جواب یہ دے سکتا تھا نمرود کہ ٹھیک ہے، مشرق سے تمہارا رب نکالتا ہے، مشرق سے اگر تمہارا رب سورج نکالتا ہے تو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، تمہارے ہی رب کو بولو کہ وہ مغرب سے کل سورج نکالے۔ لیکن یہ سب ہونے کے بجائے، بات کو آگے بڑھانے کے بجائے، فبہت الذی کفر، وہ کیوں مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا؟ اس لیے کہ جانتا تھا میں تو نکال نہیں سکتا مغرب سے سورج کو، پھر کہ میں نہ نکالوں، میں بولوں میں نکال سکتا ہوں، نہ نکالوں تو بھی میری بے عزتی ہے، اور اگر میں کہوں ٹھیک ہے اپنے رب سے ہی کہو کہ کل مغرب سے نکال لے گے، تو ابراہیم علیہ السلام بولیں گے اور اللہ نکالے گا، تو بھی میری توہین ہے، اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا اور لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے، میری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔
وہ حیران اس لیے ہوا کہ ابراہیم کا رب تو مغرب سے بھی سورج نکال سکتا ہے، اگر بولوں تو وہ نکال دے گا، پھر اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے، خود مغرب سے لا نہیں سکتا تھا، تو چپ ہو گیا کہ بے عزتی ہوگی، سلطنت چلی جائے گی۔